حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب مرغ کے بولنے کی آواز سنو تو اللہ سے یہ دعا کرو، اللہم انی اسألک من فضلک. چونکہ بعض روایات میں ہے کہ مرغ فرشتے کو دیکھتا ہے اور فرشتوں کی آمد ہوئی ہوتی ہے، ماحول اچھا ہے، تو جب وہ آواز دیتا ہے اور مرغ بولتا ہے تو تم اللہ سے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں کہ اپنا فضل مجھے نصیب فرما. اور ایک حدیث میں ہے جب گدھا بولے یا کتا بولے اور تم یہ آواز سنو تو فوراً تم یہ کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں کس کی پناہ مانگتا ہوں؟ شیطان مردود سے. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. چونکہ یہ گدھا اور کتا یہ بول رہے ہیں تو یہ شیطان جنات بھی ان کی شکلوں میں آتے ہیں اور پھر یہ دیکھتے ہیں ان کو. بعض دفعہ شیطان آتا ہے تو کتا اور گدھا اس کو دیکھ کے بول پڑتا ہے اور اس وقت شیطان کا کوئی حملہ نہ چل جائے، اس لیے فرمایا فوراً تم اللہ کی پناہ میں چلے جاؤ کہ تمہیں وہ نظر تو نہیں آ رہا. تو اب یہ دیکھیں کتنی عجیب عجیب آوازیں ہیں، لیکن ہمیں ہر قدم پر رسول کریم نے آواز سننے کے ساتھ رہنمائی فرمائی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد کبھی ہم اس طرف دھیان لگائیں کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے جس سے ہم سن رہے ہیں، ہم آوازوں کو پہچان رہے ہیں. اور دوسری طرف آ جائیے، اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کانوں سے بجائے قرآن سننے کے، حدیث سننے کے، جمعے کا خطبہ سننے کے، کوئی دین کا بیان سننے کے، ہم واعظ و نصیحت کی باتیں سننے کے اور ہم اچھی چیزیں لینے کے، آج ہم غلط طرف چل رہے ہیں. اور قرآن کریم میں اللہ نے اس چیز کو بھی بیان فرمایا ہے. سب سے پہلے اس مسئلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مثلا آپ غور کیجئے، یہ سورہ لقمان ہے، پارہ نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ اس مقام پر ذکر کر رہے کہ لوگ غافل کرنے والی چیزیں، لاو و لعب میں، رقص و سرود میں مبتلا کرنے والی، اللہ سے غفلت میں ڈالنے والی چیزوں کی طرف لوگ مشغول ہو گئے اور لوگ ایسے آلات خریدتے ہیں اپنی جہالت کی وجہ سے اور پھر اس طریقے سے وہ اللہ کے عذاب کی طرف چلے جاتے ہیں. میں پہلے آیات کا ترجمہ کرتا ہوں پھر اس سے آگے آپ کو آسانی ہوگی سمجھنے میں. اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کہ لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں کہ جو غافل کر دینے والی چیزیں، آلات موسیقی، گناہ کے آلات، ان کو خریدتے ہیں اپنا پیسہ لگا کر. اور آج اس چیز کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں، ٹی وی ہے، وی سی آر ہے، گانے، ناچ، موسیقی اور دوسرا تیسرا، اور اب تو موبائل مسجدوں میں نمازوں میں بھی بج رہے ہیں اور اس میں ساز باز اور گانے، فلمیں، دنیا کی ہر چیز. یہ اللہ اس وقت فرما رہے، اللہ کہتے ہیں لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو غفلت میں ڈالنے والی چیزیں، لاہو و لعب، رقص و سرود، گانے بجانے اور موسیقی کے آلات کو خریدتے ہیں اپنا پیسہ لگا کر، لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ جہالت کی بنیاد پر اللہ کے رستے سے لوگوں کو گمراہ کر دیں. یہ اس دور میں نبی کریم علیہ السلام قرآن کریم پڑھتے تھے اور لوگ سنتے تھے، ان کی زندگیاں بدلتی تھیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کی زندگیوں پر پازیٹیو اثرات اس کے دکھائی دیتے تھے. تو کفار کے سرداروں کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی تھی اور وہ کہتے تھے یہ شخص پرانے دور کے کہانیاں اور قصے سناتا ہے. اور یہ عرب کے لوگ بڑے انٹرسٹڈ ہو کے ان کو سنتے ہیں، کبھی یہ حضرت یوسف کی بات بتا رہے ہیں، کبھی حضرت ابراہیم کے قصے بتاتے ہیں، کبھی یہ حضرت نوح کے واقعات بیان کرتے ہیں، اور کبھی یہ حضرت زکریا، حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ، حضرت موسیٰ، حضرت یعقوب اور دیگر انبیاء کے تذکرے جو تاریخ سے بھرپور ہیں ان کو بیان کرتے ہیں. اور یہ لوگ اس چیز کو سننے کے لیے اس شخص کے قریب آ جاتے ہیں اور اس طرح ہمارے عقیدے سے ہٹ کر اس شخص کی لائن پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو کیوں نہ ہم اس شخص کا توڑ کریں اور ہم بھی ایسے قصے کہانیوں کی کتابیں، ناول اور ڈائجسٹ لے کر آئیں اپنا پیسہ لگا کر، کہ ہم بھی کھڑے ہو کر لوگوں کو اسفندیار اور دارا اور رستم ایران کے قصے سنائیں گے تاکہ لوگ ہمیں سنیں، اس شخص کو نہ سنیں. اب قرآن کریم یہ کہہ رہے، ایک شخص تھا نضر بن حارث، یہ ایران گیا اور وہاں کی تجارتی منڈیوں سے اس منحوس آدمی نے پیسہ لگا کر ناول خریدے، ڈائجسٹ خریدے،
قصے کہانیوں کی کتابیں، اونٹ پٹانگ فضولیات، بد اخلاقی پر مبنی چیزیں، یہ ساری جو لوگ پڑھتے ہیں جیسے معاشرے میں، وہ اس میں پیسہ لگا کر بہت ساری لے آیا، اور جب یہ یہاں پہنچا مکہ مکرمہ میں تو آ کر لوگوں کو کہتا ہے یہ محمد عربی تمہیں کہانیاں سناتے ہیں، میں اس سے بہتر کہانیاں تمہیں سناؤں گا۔ اور اس وقت وہ کھڑا ہو جاتا اور پھر لوگوں کو کہتا آؤ میں تمہیں کہانی پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت بیان کی ہے، یہ اتاری ہے کہ یہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے غافل کرنے والی چیزیں خرید کر جہالت کی بنیاد پر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ لوگ یہ کردار ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے دین کو ایک مذاق انہوں نے بنا دیا ہے، اللہ کے پیغام کو انہوں نے ہلکا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے بڑا رسوا کر دینے والا عذاب ہوگا۔ اللہ کہتا ہے ان کو سزا تو دوں گا لیکن بڑا ذلیل کر کے دوں گا اور بہت رسوا کر کے ان کو میں نشان عبرت بنا دوں گا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور جب یہ تلاوت کی جاتی ہے ہماری آیتوں کی، جو رسول کریم پڑھتے ہیں اور یہ لوگ تو سن رہے ہیں لیکن یہ بھی جب سنتے ہیں وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے پیٹھ دے کر نکل جاتے ہیں۔ كَأَلَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ سنی ہی نہیں، اس طرح انسنی کر دی کہ باتیں سن کر بس یہاں سے ایسے نکلے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے گویا کہ سنی کوئی نہیں، کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، اللہ کہتے ہیں ایسے ہوتے ہیں جیسے ان کے کانوں میں ڈانٹ اور بوجھ ہے، سیسا پگھلا ہوا ڈالا گیا ہے کہ اندر کوئی چیز جا کوئی نہیں رہی۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ علیم، اے نبی ان کو خبر دے دے دردناک عذاب کی کہ تمہارا انجام اچھا نہیں ہے، یہ رب تمہیں آج بتا رہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں یہ کافروں کا وتیرہ تھا قرآن کریم کے مقابلے میں ایسی چیزیں مارکیٹ میں لانچ کرنا کہ لوگ اس میں مشغول ہو جائیں اور اللہ کے دین سے دور ہو جائیں۔ اور آج آپ کے سامنے مسلمان شادی کا موقع آئے، ناچ گانا، رقص و سرود، شراب کباب، گانے، فلمیں، ناچنے والی، اور اس طرح کی پوزیشن میں پیسہ صرف کرے گا، گھنٹوں بیٹھے گا۔ فلم لگی ہوئی ہے 4 گھنٹے کی، کہتے ہیں سمجھ نہیں آئی اتنی جلدی ختم ہو گئی۔ ڈرامے کے سامنے کرکٹ پورا دن دیکھ رہے، بے حیائی کا ماحول ہے، چھکا لگا اور چوکا نہ لگا تو کیا ہوگا، لگ گیا تو کیا ہو گیا ہے۔ ایسی بیوقوف بن گئی ہماری یہ ساری قوم، لاو لائب میں، اور اس طریقے سے اپنے آپ کو ڈالا کہ اگر جمعے میں کوئی خطبہ سننے آ جائے 2-4 منٹ اوپر ہو، کہتے ہیں حضرت وقت بہت ضائع ہو گیا ہے۔ تو جناب وہ جو ٹی وی پہ 8 گھنٹے بیٹھے ہیں اس بارے میں جناب کا کیا خیال ہے؟ جو فلمیں گانے دیکھتے سنتے ہیں اس کے بارے میں جناب کا کیا خیال ہے؟ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو سننے کی چیز تھی اس کی طرف تو آئے کوئی نہیں، اور جو نہیں سننی تھی اس سے تم نکلتے نہیں ہو، تو بتاؤ پھر تمہاری زندگیوں میں تبدیلی کیسے آئے گی اور میں کس طرح تمہارے ساتھ اچھائی کے وعدے کر سکتا ہوں؟ دعا کرو اللہ ہمیں قرآن و سنت کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج دنیا غلط سن رہی ہے اس لیے غلط جا رہی ہے۔ جب لوگ صحیح سنتے تھے اور سننے کا حق ادا کرتے تھے اس وقت آپ دیکھتے تھے کہ معاشرہ بھی کس کیفیت میں تھا۔ میں ابھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں نبی کریم علیہ السلام بھی سب سے زیادہ قرآن کریم کو سننا پسند کرتے تھے، لوگوں کی باتوں سے بھی زیادہ آپ کی خواہش ہوتی تھی قرآن کریم پڑھا جائے اور میں سنتا رہوں۔ آپ پڑھتے بھی تھے لیکن سننے کو بھی پسند کرتے تھے۔ یہ باقاعدہ حدیث شریف میں سیاہ ستہ کے اندر موجود ہے کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، آپ اپنے ممبر پر بیٹھے، صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی صحابہ کرام بیٹھے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ ابن مسعود اقرا علیہ، اللہ کا قرآن پڑھو میرے سامنے، میں سننا چاہتا ہوں۔ اب وہ کہنے لگے اقرأ علیک وعلیک انزل، اے اللہ کے رسول میں پڑھوں آپ کے سامنے جبکہ نازل تو آپ پر ہوا ہے، مطلب یہ آپ کا حق زیادہ ہے کہ آپ ہمیں سنائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کی زبان سے اللہ کا قرآن سنوں، میری چاہت ہے، میں قرآن سننا چاہتا ہوں، سناتا بھی ہوں، سننا بھی چاہتا ہوں، میری چاہت ہے آپ قرآن کریم پڑھیں۔ حضرت ابن مسعود کھڑے ہو گئے۔ اب میرے نبی سنتے کیسے تھے آپ ذرا اس کو سنیے گا۔ سورہ نساء موجود ہے پارہ نمبر 6 میں، حضرت عبداللہ ابن مسعود پارہ نمبر 5 اور پارہ نمبر 6 میں یہ سورہ نساء موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء کی تلاوت کی۔
حضور بھی سن رہے ہیں، صحابہ بھی سن رہے ہیں. اور کیسے سنتے تھے؟ ابو داؤد، سنن ابی داؤد سیاستہ کی مشہور کتاب ہے، اہل سنت کی معتبر حدیث کی کتاب، 4 نمبر کی کتاب ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب صحابہ قرآن سنتے تھے یا حضور کی مجلس میں واعظ و نصیحت، اس طرح بیٹھتے تھے ادب کے ساتھ، کوئی ہل جل نہیں، اور اتنا دھیان ہوتا تھا اس طرف کہ ان کو دنیا کا ہوش نہیں ہوتا تھا، گویا کہ ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، اگر ہلیں گے تو پرندہ اڑ جائے گا. اس قدر مجلس میں سکوت ہوتا تھا اور دھیان ہوتا تھا، اور اس حیثیت سے وہ شریعت کو سنتے تھے کہ ان کو دائیں بائیں کی توجہ ہی کوئی نہیں ہوتی تھی، اور دین کو سننے کا حق ادا کرتے تھے. جبھی اللہ نے ان عرب کے بدوؤں کو اٹھایا اور دنیا کا امام بنایا ہے، اس لیے کہ انہوں نے حق ادا کیا ہے نبی کو اور قرآن کو سننے کا، اور اللہ نے پھر ان کو اٹھایا ہے کہ اب ہم تمہیں اپنا نمائندہ بناتے ہیں. اور جب کوئی اللہ کی بات کو دھیان سے نہ سنے، اللہ کہتے ہیں اس کو فارغ کر دو، یہ ہمارے کاغذوں میں درست آدمی نہیں ہے، اس کا کلمہ اوپر سے ہے، یہ منافق ہے، یا یہ گمراہی میں پڑ گئے، یہ دنیا کو حیثیت دے رہے. صحابہ کرام ایک مرتبہ ایسے بھی ہوا کہ جب جمعے کا خطبہ ہو رہے، اور کیونکہ تجارتی قافلے آتے تھے اور وہ کئی دن یا مہینوں بعد تجارتی منڈیوں سے یمن اور شام سے مال لے کر پہنچتے، اور جہاں کے بڑے بڑے بیوپاری اور تاجر موقع کی تلاش میں ہوتے کہ جب وہ آئیں تو ہم بھاگ کے جائیں اور ہم جا کر فوراً سودا کریں اور مال اٹھائیں. اور یہ وقت بڑا ایسا تھا جس میں ایک جھمگٹا ہوتا تھا مدینہ کی منڈی میں. رسول کریم علیہ السلام جمعے کا بیان فرما رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اللہ کے قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں، مسجد بھری ہوئی ہے. ابھی وہ لوگ تربیت کے مرحلے سے گزر رہے تھے، اس لیے جب کوئی غلطی ہوتی اللہ ساتھ ہی اوپر سے وہی اتار دیا کرتے. نبی ڈانٹ بھی دیا کرتے، کبھی جھاڑ بھی دیا کرتے، کبھی محبت سے سمجھاتے. ایسا اس قوم کی تربیت ہو گئی کہ بات کہنے اور سننے سے سمجھ آتی ہے، اگر کہی نہ جائے اور توجہ سے سنی نہ جائے تو پورا قرآن بھی ناکافی ہو جائے گا. اب رسول کریم کھڑے ہوئے، آپ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں کہ اچانک شور ہوا کہ تجارتی قافلہ آیا. اس میں سے بہت سارے بندے بھاگے کہ ہم جا کر پہلے سودے کو دیکھیں کیا کیا سامان آیا ہے. اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی. اللہ نے قرآن کریم پارہ 28 میں سورہ جمعہ میں دوسرا رکوع اتارا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. کہا ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا، جب بھی نماز کے لیے بلایا جائے تو پھر تم مسجد میں آ جاؤ جمعے کے دن، اور جب بلایا جائے یعنی ندا ہو یعنی اذان ہو جمعے کی پہلی اذان جو جمعے کی اذان ہے، فرمایا جب یہ ہو تو اے ایمان والو سن لو یہ بات، وذروا البیع، تجارت بند کر دو، دکانیں کلوز کر دو، مارکیٹ سے نکل آؤ، اس لیے کہ تمہیں رب نے بلایا ہے. یہ تم کس طرف چل پڑے ہو کہ آج تم اللہ کی بات کو سنتے سنتے دنیا کی طرف بھاگے ہو. اور اتنا سخت جھاڑ پلائی اللہ نے کہا جس تجارت کی طرف تم جا رہے ہو اس تجارت کا کوئی فائدہ نہیں، اور جس تجارت کی طرف میں نے بلایا ہے اصل یہ وہ تجارت ہے. باقی رہا رزق کا معاملہ تو رزق میں نے دینا ہے، اگر میں نہ چاہوں تو میں کوئی نہیں دے سکے گا. اس طرح صحابہ اکرام جو گئے تھے انہوں نے آ کے توبہ کی، یا رسول اللہ آج کے بعد کبھی ایسے نہیں ہوگا. پھر یہ دنیا ان کو دھوکہ نہیں دے سکی، انہوں نے ہر چیز پر پیغام خدا کو مقدم رکھا، پیغام رسول کو مقدم رکھا. تو میں عرض کرتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا ابن مسعود میں سننا چاہتا ہوں آپ کی زبان سے، مسجد نبوی میں، مدینہ منورہ میں، ریاض الجنت میں، صحابہ کے جم غفیر میں صاحب قرآن چار ہے. حضرت ابن مسعود نے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا ہے سورۃ النساء، اور جب سورۃ النساء پڑھ رہے ہیں آگے جا کے ایک آیت آتی ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے اپنے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ وہ بھی کیسا منظر ہوگا جب قیامت کے دن ہر امت میں سے ہم گواہ کھڑا کریں گے کہ آپ اٹھو اور گواہی دو ان کے بارے میں عالمی عدالت میں، اور ہم آپ کو بھی گواہ بنا کر کھڑا کریں گے. اب جب اس آیت پہ پہنچے ابن مسعود دیکھتے ہیں رسول اللہ کے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اتنے دھیان سے سنو کہ اس کے متعلق کبھی تمہارا ذہن دائیں بائیں نہ جائے، اوقات اور ان چیزوں کو چھوڑ دو، اس لیے کہ اب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے. صحابہ کرام کی اس طرح تربیت کی گئی.